بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج نماز جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ہم نماز کے جو ارکان ہیں ان کو پورے طریقے کے ساتھ ادا نہیں کرتے اور ان میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رخ، جس طرح کہ بھی میں کھڑا ہوں، تو نماز کے دوران قبلے کی جو سمت ہے بالکل سٹریٹ ہم نے ادھر ہی سیدھا رہنا ہے، سینہ بالکل نہیں پھیرنا، کیونکہ جب سینہ پھر جائے گا تو ہماری نماز وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے نیت کا۔ اب نیت آپ 2 سنت کر رہے ہیں، 2 فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر کوئی بھی نماز ہے، تو زبان کے ساتھ نیت کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل کا ارادہ۔ تو دل میں آپ انہیں ارادہ رکھنا کہ میں یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے یا یہ نفل ہے، وہ آپ نے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے پریکٹیکل آپ کو بتانا ہے کہ نیت کے بعد جو ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے پریکٹیکل جو ہے، اس میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہم رفع یدین کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ جب ہم کھڑے کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بالکل اس طرح سے کر دیتے ہیں، اس طرح، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ اس طرح لگانا، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، کچھ اس طرح کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ آپ دیکھ لیں تو یہ کانوں کی لو تک انگوٹھا جو ہے یہ جائے، اور ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانوں سے بھی انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ کان سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اللہ اکبر، یہ میں اب جو ہے بالکل سیدھا اللہ اکبر، یہ ساتھ، یعنی کہ یہ بالکل دونوں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں، جو انگلیاں ہیں، یہ بالکل سیدھی قبلے کی طرف اس طرح ہونی چاہیے، اور یہ زیادہ کھولنی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنی، بس نارمل حالت میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح اللہ اکبر۔ یہ تو ہے تکبیر، اور جب آپ نے تکبیر کہنی ہے تو آپ کی نظر سامنے قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ تصور کر سکے خانہ کعبہ کا، کیونکہ عبادت تو اللہ بھی کرتے ہیں لیکن سمت اللہ پاک نے ہمیں یہ بتائی ہے، تو یہ طریقہ ہے اللہ اکبر۔ ہاتھ یہ انگوٹھا کان کو لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے، نہ لگے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں تک بلند کرنا چاہیے اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے قیام میں آپ دیکھتے ہیں، اور قاری شعیب صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ پاؤں جو ہیں وہ بھی ہم نے یہ دیکھیں کہ مناسب فاصلہ ہے، کوئی بہت زیادہ کھول دیتے ہیں پاؤں اس طرح، یہ بہت زیادہ پاؤں کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نارمل جس طریقے سے آپ کھڑے ہیں اور پاؤں کی جو انگلی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبے کی طرف ہیں، پاؤں کی انگلیاں، دونوں پاؤں اس طرح سے ہم نے برابر خانہ کعبے کی طرف، اس طرح پاؤں اس طرح ہیں، اور ہاتھ تکبیر کے لیے، اور جب ہم ہاتھ باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو قیام کی حالت میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ ناف کے نیچے رکھنا ہے، اس طرح سے، اس طرح لٹکانا نہیں ہے اس کو نیچے، بلکہ اس طرح سیدھا رکھنا ہے۔ یہ جو بایاں ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ جو ہے، اس طرح ناف کے نیچے ہم نے رکھ دی ادھر ایسے، اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے۔ تو کیسے رکھنا ہے؟ یہ جو 2 انگلی ہے، ایک انگوٹھا اور ایک چھوٹی انگلی، ان کا دائرہ بنانا ہے، اس طرح یہ گرپ دے رہی ہے، اس طرح اس کو پکڑ لینا ہے، یہ بائیں ہاتھ کو یہاں سے جس طرح پکڑتے ہیں کوئی چیز، تو یہ 2 انگلیوں کا دائرہ بنا کے، یعنی کہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا دائرہ بنا کے اس طرح پکڑ لیے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو ادھر اوپر رکھ دینا اس طرح، یہ ہے حالت قیام۔ اس طرح سے ہاتھ باندھنے، یہ ہے ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ۔ اور جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے تو اب ہم نے دائیں بائیں ادھر یا اوپر یا ادھر آگے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، سامنے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی سجدہ گاہ جہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے بالکل نگاہیں نیچی رکھ کے اس طرح ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور ثنا
اور اسی طرح آگے سورہ فاتحہ، آگے پھر کوئی بھی سورت جب ہم پڑھیں گے تو یہ حالت قیام میں ہم نے اس طرح رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ حتی الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے تو دائیں بائیں دیکھنا، یا مطلب کہ داڑھی شریف کے ساتھ کھیلتے ہیں کچھ لوگ بار بار سر کو کھجلاتے رہتے ہیں، یا کپڑے سیدھے کرتے رہتے ہیں، یا آگے سے یا پیچھے سے، اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ حرکت نہ کریں، اور اسی طرح برابر آپ کھڑے رہیں، یہ حالت قیام اور نظر نیچے۔ یہ تو ہو گیا قیام۔ اب اگلی باری آتی ہے رکوع کی، کہ رکوع جو ہے یہ کیسے کرنا ہے۔ تو اب حضرت صاحب قاری صاحب اس طرف تشریف لا کر آپ کو رکوع کی پوری حالت دکھائیں گے کہ ہم نے رکوع جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب ہم رکوع میں جائیں گے، باقی جسم یہاں سے نیچے تک جدھر ہے ویسے ہی رہے گا، تو ہم نے جھک جانا ہے اس طرح ہاتھ چھوڑ کے، تو نیچے جھک جانا ہے، اور یہ جس طرح قیام میں یہ دونوں انگلیوں کا دائرہ بنایا تھا اور اس طرح پکڑا تھا، رکوع میں جب جائیں گے اسی طرح دائرہ بنائیں گے، اور یہ 3 انگلیاں سامنے رہیں گی، اس طرح گھٹنے کو مضبوطی سے ہم نے پکڑ لینا ہے، اور یہ 3 انگلیاں ادھر رہیں گی، اور آپ نے مکمل جتنا آپ جھک سکتے ہیں تو نظر نیچے رکھنی ہے، اور جھک کر سبحان ربی العظیم، یعنی کہ جب پورا جھک جائیں تو اس کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ جھکنے کے بعد کہنا ہے۔ کچھ لوگ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، اس یہ رکوع کا یہ رکوع کا طریقہ نہیں۔ جب جھک جائیں اس طرح پکڑ لیں پوری رکوع کی حالت میں، جب آپ چلے جائیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ تو اب سبحان ربی العظیم 3 بار ہم نے اس طرح رکوع میں کہہ لیا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ، اب بالکل اسٹریٹ طرف جا کے ہاتھ آپ نے چھوڑ دینے اور بالکل سیدھا اس طرح کھڑے ہو جانا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح بالکل سیدھے ہو کے۔ یہ اس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ، قاف جو 2 نقطوں والا قومہ، تو یہ حالت ہے قومے کی، بالکل قیام کی طرح ہی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے، یہ قومہ ہے۔ اب سجدے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سجدے میں کتنی چیزوں کا لگانا ضروری ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف، اور دونوں ہاتھ نیچے، اور ناک بھی نیچے، اور ماتھا بھی نیچے۔ تو جو جسم کا حصہ زمین کے جتنا قریب ہے اتنا اس کو پہلے ہم نے سجدے میں جاتے ہوئے زمین کے اوپر رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل پاؤں آلریڈی ہمارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں، اس کے بعد گھٹنے آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے پہلے ہم نے گھٹنے جو ہیں وہ اس طرح رکھنے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے سجدے کا، پہلا سٹیپ پاؤں رکھنا ہے۔ اب پاؤں جیسے ہم کھڑے ہیں ویسے کھڑے تھے، اور پہلے صاحب اگر پاؤں دکھائیں آپ تو پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف اس طرح موڑ کے، تو دونوں طریقے سے پیچھے آ جائیں ادھر، اور اس کو اچھے طریقے سے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ سجدے کی حالت میں ہم نے پاؤں اس طرح رکھے ہیں دونوں۔ آپ گھٹنے بھی رکھ لیے۔ اب اگلا جو سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یعنی کہ دوسرا سٹیپ یہ ہے گھٹنے رکھنے والا، اور اب ہم نے نیچے یہ ہاتھ رکھ دینے۔ اب کچھ لوگ اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، اس طرح، یعنی کہ ہتھیلی لگاتے نہیں ہیں، تو ہتھیلی لگانی ہے نیچے، اور انگلیاں بھی قبلے کی طرف رکھ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تیسرا سٹیپ میں بتا رہا ہوں سجدے کا، پہلا وہ پاؤں، اور دوسرا گھٹنے، اور تیسرا یہ دونوں ہاتھ بالکل ان کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف رکھنی ہیں، اور چوتھا سٹیپ یہ آگے جو ہوگا وہ ہے کہ ناک پہلے رکھنا ہے اور ماتھا بعد میں رکھنا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر، یہ ناک لگایا اور یہ ہم نے ماتھا لگا دیا۔ یہ ہے طریقہ، یعنی کہ جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کیا تھا، اسی حالت میں جب سجدے میں جائیں گے تو یہ کان کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح سے ہم نے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے
سجدے میں مکمل جو آپ دیکھ رہے ہیں، پاؤں بھی، دونوں ہاتھ بھی، ناک بھی، ماتھا بھی اور گھٹنے بھی نیچے زمین پر لگے ہوئے. اب اللہ اکبر کہہ کے آج ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو بایاں جو پاؤں ہے وہ نیچے بٹھا دینا ہے. پہلے صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ پیچھے بایاں پاؤں جو ہے وہ میں نے بچھا دی ہے اور اس کے اوپر میں بیٹھ گیا ہوں. پورا انسان بائیں پاؤں کے اوپر، اگر اس سائڈ سے آپ دکھائیں گے تو یہ پورا پاؤں جو ہے بایاں، جس کے اوپر میرا پورا وزن جسم کا اس وقت جو ہے یہ بائیں اس پاؤں کے اوپر ہے، اور دایاں جو پاؤں ہے یہ ہم نے اس طرح کی انگلیاں قبلے کی طرف ہی ہیں. یہ جو دایاں پاؤں ہے یہ دکھائیں ذرا، یہ قبلے کی طرف ہی ہے اور اس طرح پاؤں کھڑا ہے. دایاں پاؤں کھڑا ہے، بائیں پاؤں کے اوپر اب میں مکمل طور پہ بیٹھ گیا ہوں. اور ادھر اگر آپ سامنے آگے ان کو دکھائیں تو یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ میں نے ادھر ران کے اوپر رکھ دیے ہیں، اور ان کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی قبلے کی طرف اس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں، اور اس طرح بالکل کچھ لوگ اس طرح کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایسے دونوں ہاتھ اس طرح رانوں کے اوپر رکھ دینے. تو یہ ہے اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ. چاہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے پھر بھی اسی طرح بیٹھنا ہے، اتحیات درمیان والا ہے پھر بھی اس طرح بیٹھنا ہے، آخری اتحیات ہے تو پھر بھی اسی طرح اس جو اس کو جلسہ ہوتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قاعدہ ہوتا ہے وہ اتحیات جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ ہم بیٹھ گئے. یہ ہے اتحیات میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ. اب اینڈ پہ جو ہے وہ سلام ہے کہ سلام جب پھیرنا ہے تو کوشش کریں کہ کمر سیدھی رکھیں اس طرح. تو اس طرح جب نظر ہماری نیچے ہے اب بھی، تو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم نے کہنا ہے تو کچھ لوگ اس طرح آگے ہو کے سلام کہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح پیچھے ہو کے سلام کہتے ہیں. یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اصل طریقہ جو سلام کا ہے وہ ہے، اب ہم یہاں پہ پورا یوم یقوم الحساب تک پڑھا ہے، اب ہم نے سلام پھیرنا ہے. پہلے دائیں طرف بالکل یہ جو کندھا ہے کندھے کے سامنے دیکھنا ہے ہم نے، اور بغیر سینے کے پھیرنے کے، یعنی کہ سینہ ادھر ہی رکھنا ہے. یعنی کہ اگر اس طرح کریں گے تو پھر بھی سینہ پھر جائے گا، ظاہر ہے. اس طرح کریں گے تو، اگر اس طرح کریں گے تو پھر بھی سینہ پھر جائے گا. دونوں طریقے غلط ہیں. سینہ ادھر ہی رکھنا ہے جہاں پر ہے، صرف جو گردن ہے وہ موڑنی ہے اس طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح، اور پھر آپ نے اس طرح ہلکا سا وقفہ لیں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دونوں طریقے، دونوں طرف آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ نماز جو ہے یہ ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. تو غور سے دیکھیں، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، اور قاری شعیب نذیر صاحب جنہوں نے اتنی محنت سے یہ ویڈیو تیار کروائی ہے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.